بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہزیب خان ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ انگریزی زبان و ادب سے بطور اسسٹنٹ پروفیسر کے وابستہ ہوں، اور یہ مجھے sada.e.librarian ٹی وی نے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارا انیشیٹو ہے ایک پنجاب یونیورسٹی میں، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اس چینل کے ناظرین کے لیے ریکارڈ کرواؤں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک تدریسی شعبے سے وابستہ ہوں اور گزشتہ 19 سال سے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے بطور استاد کے وابستہ ہوں، تو آج جس وجہ سے مجھے یہ ریکویسٹ کی گئی وہ ہمارا ایک ایسا انیشیٹو ہے جو پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ نے 2016 میں لیا، جولائی 2016 میں، اور اس وقت سے ہم اس کے حوالے سے پروگرامز جو ہیں اس کا انعقاد کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے قومی تناظر میں ایک اہم انیشیٹو ہے، لہٰذا sada.e.librarian ٹی وی کے ہمارے دوست نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہم اس حوالے سے ایک تعارفی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کریں۔ تو اس میں اصل میں یہ انیشیٹو جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس کا نام انڈیجنائزنگ نالج فورم، یا اس کی جو ایبریویشن یا ایکرونیم ہے وہ ہے InK فورم۔ در حقیقت جیسا کہ لفظ انڈیجنائز سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے علوم کو مقامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ در حقیقت ہماری یونیورسٹیز جہاں ہم آج موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی، یہ 4th کلونیل یونیورسٹی ہے، اور اس میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کی میجارٹی، خاص طور سے ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کی، ان کی بنیاد جو ہے وہ کلونیل پیریڈ میں ہوئی۔ اب جیسا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ کالونائزیشن کسی بھی طور سے مقامی لوگوں کے لیے ایک زندگی بخش فارمیشن نہیں تھی، بلکہ اس کے نتیجے کے اندر بہت سی مشکلات پیدا کی گئیں جان بوجھ کر، کیونکہ اس کا مقصد ایک بدیشی قوم کا یہاں کے وسائل کو لوٹنا تھا۔ اب یہ بات کھل کے بہت سی کتب میں واضح ہو چکی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی محقق اس بیانیے سے انکار نہیں کرتا کہ کالونائزیشن مقامی خطوں کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہی۔ وہاں پر تفریقات پیدا کی گئیں، وہاں کے وسائل کو لوٹا گیا، وہاں کے اندر جو بھی انسانی امن و امان کے حوالے سے ان انگریزوں یا کالونائزرز کے آنے سے پہلے اقدامات ہوئے تھے ان کو رد کر دیا گیا، اور اثر نو انہوں نے وہاں پر علوم جو ہے وہ لکھوائے اور ان کی ترویج کی، اور جو مقامی علوم تھے ان کو بالکل حاشیے پر بھیج دیا۔ اسی دور میں یونیورسٹیز کا قیام عمل میں آیا اور بنیادی نصابات بنے۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک شعبہ انگریزی ادب کا شعبہ ہے، اسی طرح آگے چلیں تو فلسفے کا شعبہ، اسی طرح سیاسیات یا پولیٹیکل سائنس کا شعبہ، اسی طرح دیگر سوشل سائنسز کے شعبہ جات جو ہے وہ وہاں پر قائم ہوئے۔ ان تمام شعبہ جات جیسا کہ واضح کرتے ہیں آج کے اسکالرز، یہ یورپی مرکزیت کے اصول پہ یا یورو سینٹرک اصولوں پر یہ شعبہ جات قائم ہوئے، جس کے نتیجے میں کوئی بھی آپ اگر نصابی کتب اٹھائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں پہلا چیپٹر گریکس پر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کے رینیسانس پیریڈ پر جائیں گے، اور انلائٹنمنٹ اور پھر انلائٹنمنٹ کے بعد کے جو مفکرین ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ درمیان میں جو ایک وسیع پیریڈ ہے 2000 سال کا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک درجے میں یورپ کی علمی بددیانتی ہے۔ اب جب ہمارے ہاں یہ نصابات پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں علم آیا، اگر دنیا میں ترقی آئی، اگر دنیا میں کوئی بھی اچھی بات آئی، تہذیبی ترقی کی بات آئی، تو وہ یورپ سے آئی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارا نوجوان جو ہے وہ مروبیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی خیال میں محو رہتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ تہذیبی طور پر اور کوئی انسانی طور پر جو ہے ہم سے برتر مخلوق ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہم جب تک ان کی کاسالیسی نہیں کریں گے، ان کے بنائے ہوئے طریقوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، ان کو ممیک نہیں کریں گے، تب تک ہم ترقی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں تو یہ وہی لارڈ میکالے کا جو ایک تصور تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ وی نیڈ اے کلاس آف پرسنز انڈین ان بلڈ اینڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹس، اوپینینس، مورلز اینڈ انٹلیکٹ۔
تو اسی اصول پہ یہ جو ایک اقدامی انگریزیت تھی اس کے تحت یہاں پر ان تمام نصابات کو قائم کیا گیا، اور ہم اس آزادی کے 72-73 سالوں کے اندر ہم ابھی تک انہی اصولوں کے اوپر ان نصابات کو لے کے چل رہے ہیں، اور کوئی اس میں ایک پیراڈائم شفٹ نہیں آیا۔ یہ تحقیق میں یہ بات ثابت ہے، ہمارے یہاں پہ ایسے دستاویزات موجود ہیں، ان کو پڑھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے تھوڑا سا ایک تفصیلی ایک بیک گراؤنڈ پیش کیا۔ تو اب اگر مختصراً یہ جو فورم جس کو ہم نے قائم کیا پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ نے، جس میں سوشل سائنس سے وابستہ اساتذہ بھی ہیں، ہیومینٹیز کے شعبہ جات سے وابستہ اساتذہ بھی ہیں، اور سائنسز سے وابستہ افراد بھی موجود ہیں اساتذہ، تو ہم بنیادی طور پر مل بیٹھتے ہیں، کوئی 2 ماہ 3 ماہ میں ایک اجلاس کرتے ہیں، کسی بھی شعبے کو جو ہے وہ ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں، اس کے نصابات کا جائزہ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی تک کے ہمارے جو 11 اجلاسات ہوئے، ان میں ہم نے یہی دیکھا کہ ہمارے نصابات چاہے وہ سوشل سائنسز کے ہوں یا وہ ہیومینٹیز کے ہوں، وہ ہمارے قومی انسانی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ وہ یورپ مرکزیت کے اوپر قائم ہے، مقامی علوم، مقامی تاریخ، مقامی سماجیات، عمرانیات جو نوآبادیاتی دور سے پہلے کچھ قائم تھی، اس کے حوالے سے کوئی ہمیں جو ہے کوئی بھی اس حوالے سے معلومات یا اس بارے میں علم نہیں دیا جا رہا، جو کہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہماری یہ کاوش ہے اور ہماری جستجو ہے کہ اگلے دور میں ہم اپنی خود تحقیق ایسی پیش کریں، اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپرز جاری کریں، اس کے اوپر کانفرنسز، انٹر ڈسپلنری کانفرنسز کا انعقاد کریں، تاکہ ہمارے جو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے نصابات ہیں، وہاں جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں، وہ انسانی خدمت کے اصول کے اوپر کام کریں، اور وہاں سے نکلنے والا گریجویٹ وہ تعمیر وطن کے جذبے سے سرشار ہو اور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، نہ کہ یہ کہ وہ تعلیم کو صرف اور صرف ایک ایسے ٹول کے طور پہ لے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ پیسہ کمائے گا، جس کے نتیجے کے اندر وہ انفرادی طور پر اپنے تمام کام سر انجام دے گا، بلکہ اس کی ایک اجتماعی سوچ بنے گی، جو کہ اس خطے کا ایک خاصہ ہے کہ یہاں پر اس خطے میں اگر ہم جائزہ لیں اپنے صوفیاء کا اور علماء کا، تو انہوں نے ایک زیادہ ایک ویل راؤنڈڈ تعلیم کے حوالے سے اپنی فلسفی دی، تو اس کو ہم سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دنیا بھر کی جو ترقیات ہیں، جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، جو علوم ہیں، جو جدید سائنس کی ترقیات ہیں، ان کو بھی اگر ہم اپنے ملک میں لے کر آئیں، یہ گیپ کو برج کریں، لیکن اس اصول کے تحت کہ وہ سائنسز اور وہ علوم جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل کے فروغ کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے استعمال ہوں، اسی طرح امن کے فروغ کے لیے استعمال ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ معاشی خوشحالی اور مساوات کو پروموٹ کریں۔ تو یہ ایک مقصدیت کو لے کر آنا، یہ ہمارا مطمع نظر ہے اس انڈیجنائزنگ نالج فورم کو قائم کرنے کے اعتبار سے، جس کو ہم علم کو مقامی بنانے کی ہماری ایک تحریک ہے، جو کہ ہمارے ایک دوست جو اسی کے ممبر ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے بقول، ہم اس کو علم کو دیسی بنانے کی ایک ہماری تحریک ہے۔ بہت شکریہ۔